الملائكة وبعثه مقام محمدا العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. ہر قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اس اللہ وحدہ لا شریک نے اس روئے زمین کے اندر بے شمار انبیاء اکرام کو مبعوث فرماتا رہا. نبوت کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری فرما دی. یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور اس کا فضل ہے کہ اس اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے ہم وقت سے پہلے اللہ رب العالمین کے گھر میں جمع ہوئے. دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجیو اللہ رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر داعی و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حامیم سجدہ کی 2 آیتیں
آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آئے اور پھر اس کے اوپر جم جاتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ، اللہ رب العالمین کے فرشتے ایسے لوگوں کے درمیان نزول کرتے ہیں اور پھر انہیں یہ بات کہی جاتی ہے کن لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو استقامت پذیر ہوتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کے درمیان نازل ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تم نہ ڈرنے کی بات ہے نہ غم کھانے کی بات ہے، اور اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اللہ رب العالمین کی وہ فرشتے جو مومن لوگوں کے درمیان نزول کرتے ہیں، وہ لوگ ان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس کا اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ان کے دوست ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، اور جب وہ دنیا کے اندر رہتے ہیں، ایمان پر ہوتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، فرشتے ان کے لیے اس بات کی اطلاع دیتے ہیں کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، غم کھانے کی بات نہیں ہے، اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا، جنت میں داخل کر دیا، پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنت کے اندر جو چیزیں انسان چاہے گا، جو چیزیں چاہے گا ما تشتہی انفسکم، تو ان کا نفس جو چیزیں جنت میں چاہے گا وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین انہیں عنایت فرمائیں گی، فیہا ما تدعون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، نزلا من غفور رحیم، یہ ساری کی ساری باتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اس اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں جو غفور ہے اور رحیم ہے۔ تو حضرات، پڑھی گئی آیت کریمہ کا ایسا ترجمہ پیش کیا گیا جو ہمارے چھوٹی سی آسان سی زبان کے اندر اس چیز کو ہم سمجھ سکیں۔ تو ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے استقامت فی الدین، استقامت فی العبادہ کہا گیا، یعنی کہ ہم دین کے اندر بھی استقامت پر رہیں اور اسی طرح سے عبادت کے اندر بھی استقامت پر رہیں۔ جب ہم دین پر استقامت رہتے ہیں تو ایسی صورت میں عبادتوں کے اندر استقامت پذیر ظاہری بات ہونا ہی ہونا ہے، اور اگر دین کے اندر تھوڑا اگر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں عبادتوں کے اندر بھی وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا عینی مشاہدہ ہم کرتے آ رہے ہیں، اس کا عینی مشاہدہ ہم کرتے آ رہے ہیں۔ عبادت کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز خطبے کے آخری حصے میں انشاءاللہ العزیز باتیں بیان کی جائیں گی۔ تو حاضرین اکرام، سوال یہ ہے کہ استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کسے کہتے ہیں؟ اور یہی سوال حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ وہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ عندک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایسا سوال کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد مجھے اس بات کی حاجت پیش نہ آئے کہ میں پھر کسی اور کو اس کے بارے میں سوال کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے تعلق سے ان کا سوال جو یہ تھا، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس کے اوپر ڈٹے رہو، اس کے اوپر مضبوطی سے قائم رہو، یہی اسلام ہے اور یہی استقامت ہے۔ اور پھر سفیان بن عبداللہ سخفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ میں آپ سے پوچھنے کے بعد
پھر مجھے کسی بات کی حاجت نہ پیش آئے کہ میں پھر کسی اور کو سوال کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواعظ حسنہ سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا. کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہو میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ. یہی دین ہے، یہی دین ہے اور یہی استقامت ہے اور یہی دین کے اندر استقامت پذیر ہے. تو حضرات، اگر آج ہم دیکھتے ہیں آسانی سے ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا ہے، آسانی سے ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، لیکن اس کلمے کے لیے کبھی بھی ہم نے اپنے جسموں کو اذیت نہیں پہنچائی، کبھی ہمارے جسموں کو اذیت نہیں پہنچائی گئی، کبھی ہمیں پریشانی نہیں ہوئی، کبھی ہمیں مصائب اور مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. مان کر چلیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر تھوڑا برابر امتحان ہوتا ہے، تھوڑا برابر آزمائش ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں دین کے اوپر ہمارا ڈگمگانا شروع ہو جاتا ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا واقعی میں مسلمان ہوں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ میں پڑھ رہا ہوں، اس کے باوجود بھی مصائب اور مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑا ہے، مصائب اور مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑا ہے اور مصائب اور مشکلات میں جھیل رہا ہوں. کیا یہی دین ہے؟ تو محترم حضرات، جب ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لاتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کے اوپر ہم ڈٹ کر رہنا چاہیے، اس کے اوپر ثابت قدم رہنا چاہیے. دنیا کے کتنے بھی مصائب اور مشکلات کیوں نہ آئے، دنیا کے کتنے بھی امتحان کیوں نہ آئے، دنیا کی کتنے بھی آزمائشیں کیوں نہ آئے، ان سارے چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے دین پر اس طرح سے ہم ثابت قدم رہنا چاہیے کہ ذرا برابر بھی ہم دین سے ہٹے نہیں اور ذرا برابر بھی ہمارے دل سے ایمان نہ نکلے اور ذرا برابر بھی ہمارے دل سے ایمان کا خارج نہ ہو. حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سوال تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا اور اسی کے اوپر ثابت قدم رہا. حضرات، اس بات کو جاننے کے لیے اور اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کی وہ زندگیاں بہت سارے مصائب اور مشکلات سے پڑی ہوئی ہیں، جن میں سے ایک صحابی رسول جن کا اکثر تذکرہ کیا جاتا ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی کالے کلوٹے اور ایک امیہ بن خلف کے وہ غلام ہیں. اور جب انہیں معلوم ہوا کہ مکہ کے اندر ایک نبی جن کو محمد بن عبداللہ کہا جاتا ہے وہ آیا ہے اور ایک دین لے کر آیا ہے، اور ایسا دین لے کر آیا ہے جو مساوات پیدا کرتا ہے، جو کالے اور گورے کے درمیان کوئی مساوات نہیں ہے، دونوں کے درمیان برابری ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی بندگی کی وہ دعوت دیتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تلاش میں تھے، وقت کی تلاش میں تھے کہ مجھے کب وقت ملے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں اور ان کی باتوں کو میں سنوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھنے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھتے جا رہے ہیں اور ان کے اندر ایمان کی اتنی تازگی ہوتی جا رہی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب تک وہ لات و عزا کی پرستش کرتے تھے، اب تک وہ لات و عزا کو اپنا معبود تسلیم کرتے تھے، اب تک اپنے دل کے اندر لات و عزا کی محبت تھی، لیکن جو ہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دین کی باتیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو ایسی صورت میں ایمان، ان کا دل ایمان سے منور ہو گیا، ان کے دل کے اندر ایمان کی روشنی پیدا ہونے لگی اور لات و عزا سے نفرت پیدا ہونے لگی، اور پھر اس کے بعد اپنے آقا امیہ بن خلف کے پاس جاتے اور خدمت انجام دیتے. لیکن امیہ بن خلف کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے جانے کا جب امیہ بن خلف کو معلوم ہوا کہ میرا غلام بلال محمد بن عبداللہ کے پاس جا رہا ہے اور اسے دین کی باتیں سیکھ رہا ہے اور دین کی باتیں حاصل کر رہا ہے، جب امیہ بن خلف کو معلوم ہوا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، کہا کہ تمہارا ایمان لات و عزا پر نہیں ہے؟ کیا تمہارا ایمان اپنے آبا و اجداد کے دین پر نہیں ہے؟ کیا تمہارا ایمان لات و عزا پر نہیں ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا،
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूं और इस ईमान से मुझे दुनिया के कोई मसाइब और मुश्किलात मुझे नहीं हटा सकते। हजरात, कहने को बहुत आसान है, सुनने के लिए बहुत आसान है। जब उमैया बिन खल्फ को मालूम हुआ कि बिलाल के दिल के अंदर ईमान सरायत कर गया है और वह ईमान से हटने वाला नहीं है, आजमाने के लिए और इस ईमान से हटाने के लिए बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत सारी मसाइब और मुश्किलात देनी शुरू कर दी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को उमैया बिन खल्फ ने बहुत सारे मसाइब और मुश्किलात देना शुरू कर दिए। मसाइब और मुश्किलात हल्के नहीं थे मेरे दोस्तों। आज ये जो तपती हुई धूप दिखाई दे रही है, इसके अंदर हमारा कोई व्यक्ति और फर्द नहीं है कि 1 घंटा उसके अंदर अपने आप को तपाए। इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे भी कहीं ज्यादा उसकी डिग्री जो धूप की थी, और धूप के साथ में अंगार के कोयले जलाए गए और हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को उस अंगार के कोयले के ऊपर लेटा दिया गया ताकि दीन से फेर जाए। उमैया बिन खल्फ हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को उन कोयलों पर लेटा दिया जाता। इस कोयले की गर्माहट ऐसी थी कि जिससे उनकी चमड़ी जल गई, उनका गोश्त जल गया, उनकी चर्बी जल गई, हड्डी जलना बाकी है, लेकिन वो अंगारे नरम गर्म हो गए और वो अंगारे ठंडे हो गए और हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान के अंदर जरा बराबर भी कमी वाकई नहीं हुई। उमैया बिन खल्फ ये अजियतें देता, ये परेशानी उनको देता। ये परेशानी देने के बाद उमैया बिन खल्फ बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये पूछता, ऐ बिलाल, क्या अभी भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का दीन तुम्हें पसंद है? क्या अभी भी तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के दीन को पसंद करते हो? हजरात, कहने को और सुनने को बहुत आसान है, लेकिन बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तकीम, कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन पर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूं। ये दुनिया के मसाइब, ये दुनिया की मुश्किलात, ये दुनिया की अज़ियतें मेरे ईमान से मुझे कमजोर नहीं कर सकते और मुझे मेरे ईमान से हटा नहीं सकते। यह है इस्तिकामत और यह है दीन। लेकिन मोहतरम हजरात, आज हमारे ईमान का जायजा हम खुद लें, हमारे अपने ईमान का जायजा हम खुद लें। क्या वाकई हमारे दिलों के अंदर ईमान है? क्या आज हमारे दिलों के अंदर ईमान की गर्माहट है? क्या आज हमारे दिलों के अंदर ईमान है? ये खुद इसके बारे में हम खुद आजमाइश कर सकते हैं और उसका पैमाना हमारे हाथों के अंदर है कि हमारे हाथों के अंदर ईमान, हमारे दिलों के अंदर ईमान है या नहीं है। इसका पैमाना हम अपने खुद से कर सकते हैं। हाज़रीन इकराम, जुबान से कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उसके ऊपर साबित कदम रहना, उसके ऊपर डटना बहुत मुश्किल है। आगे चलते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा चिपके। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में चिमटे होते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की बातें सीखते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस सीखते। और जब कभी भी अपनी वालदा के बारे में फिक्र होती तो अपनी वालदा के पास जाते और उन्हें दीन की दावत देते, इस्लाम की दावत देते और उनके ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से उन्हें दुआएं करते, इस्लाम की तौफीक के ताल्लुक से दुआएं करते। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालदा के सामने जब कभी भी इस्लाम की बातें पेश की जाती, फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली गलौज देती। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा मोहतरमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देती, जिसकी वजह से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत ज्यादा गम होता, बहुत ज्यादा तकलीफ होती कि मेरी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी जा रही हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी जा रही हैं। फिर वहां से वापस आते, फिर अपनी वालिदा के बारे में फिक्र होती, कहा कि मेरी वालिदा को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम की तौफीक दे। फिर वो अपने घर की तरफ जाते और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालदा को इस्लाम की दावत देते, दीन की दावत देते, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तरगीब करते हैं। फिर होता ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी जाती हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कभी भी अपनी वालदा को इस्लाम की दावत देते, इस्लाम में दाखिल होने का हुक्म देते, तो फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी जाती। ये सुनकर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काफी दुख होता और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहते हुए पहुंचते हैं। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा अभी भी कुफ्र की हालत में है, अभी उसने दायरे इस्लाम को कबूल नहीं किया, लेकिन मेरा दिल ये चाहता है
کہ میری والدہ دار اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ آپ کو گالیاں دیتی ہے، اور میں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوں، میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں، اور مجھے اس بات کا گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے کانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہوا سنوں۔ محترم حضرات، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے کہ ایک بندہ مومن جس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے تعلق سے برا بھلا سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین میری والدہ کو اسلام کی توفیق بخشے، اللہ رب العالمین میری والدہ کو اسلام کی توفیق بخشے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ابو ہریرہ کی والدہ کو اللہ رب العالمین اسلام کی توفیق بخشے، اے اللہ رب العالمین ابو ہریرہ کی والدہ کو اسلام کی توفیق دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دل کے اندر اسلام کی توفیق بخش رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے گھر کی طرف جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف پہنچے، دروازے کے قریب پہنچے، والدہ نے کہا کہ اے بیٹے رک جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے قریب ٹھہرے، سن رہے ہیں کہ والدہ محترمہ غسل کر رہی ہے، پانی کی آواز آ رہی ہے، سمجھے کہ وہ غسل کر رہی ہے۔ جو ہی غسل سے فارغ ہو گئی، قمیص پہنی، چادر اوڑھی اور دروازہ کھولا، کہا کہ بیٹا آج میں اس اسلام کو قبول کرتی ہوں جس اسلام کے تعلق سے تو ایک زمانے تک مجھے اسلام کی دعوت دیتا رہا، لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق مجھے یہ ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی والدہ محترمہ یہ پڑھتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو محترم حضرات، کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ لینا آسان ہے، لیکن اس کے اوپر ثابت قدم رہنا بہت زیادہ دشواری ہے، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ حاضرین اکرام، جس طرح سے دین کے اندر ثابت قدم رہنا ہے، اسی طرح سے جس دل کے اندر ایمان کی اتنی زیادہ توفیق ہوتی ہے، ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ انسان عبادتوں کے اندر بھی وہ انسان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ حضرات، اس بات کا اندازہ ہم اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی ہمارے درمیان ایک بابرکت مہینہ جس کی ہم سبوں نے بہت ہی زیادہ تکریم کی، بہت ہی زیادہ ہم نے تعظیم کی، بہت ہی زیادہ اس مہینے کے اندر ہم نے ریاضتیں کی، بہت ہی زیادہ اس مہینے کے اندر ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی بندگی کی، بہت ہی زیادہ اللہ رب العالمین کو ہم راضی کیے، بہت زیادہ ہم اللہ رب العالمین کی راضی کرنے کے لیے ہم نے روزے رکھے، قیام اللیل کیے، خیرات و صدقات کیے، ذکر و اذکار کیے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے کی۔ تو کیا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہی ختم ہو گیا، کیا ہمارے عبادتوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا؟ کیا ہمارے عبادتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ حضرات، یہ کیسے ہم پہچان سکیں، یہ کیسے ہمیں علم ہو کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر کی جانے والی عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہمارے روزے اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہوئے یا نہیں، یا ہماری خیرات و صدقات اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوئے کہ نہیں؟ اور اسی طرح سے قیام اللیل اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہوئے نہیں؟ ہمارے ذکر و اذکار، تلاوت قرآن مجید، قیام اللیل، یہ ساری کی ساری عبادتیں جو ہم نے اس ماہ رمضان المبارک کے اندر کی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا پیمانہ کس کو دیا جائے، اس کا پیمانہ کیسے کیا جائے کہ اللہ رب العالمین کے پاس یہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر آپ کو میں پیمانہ دے کر جا رہا ہوں، آپ کے اندر پیمانہ دے کر جا رہا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر کی جانے والی عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہر انسان اپنے سے اس کا معائنہ کر سکتا ہے، وہ اپنے سے اس کا پیمانہ کر سکتا ہے۔ جس طرح سے اس عبادت کے اندر استقامت تھی ماں بقیہ 11 مہینوں کے اندر، اگر آدمی کے اندر استقامت برپا ہوتی ہے، استقامت قائم رہتی ہے، تو اس مان کر چلیے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر کی جانے والی عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ہم نے عبادتیں کی، ماں بقیہ 11 مہینوں کے اندر ہم عبادتوں سے غافل رہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और उसकी बंदगी कब तक करनी चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और उसकी बंदगी उस वक्त तक करनी चाहिए जब तक हमें मौत वाक़ई नहीं होती। क्या रमजान के बाद हमारे ऊपर मौत वाक़ई हुई जिसकी वजह से हम इबादतें करना छोड़ दिए? जिसकी वजह से हम इबादतें करना छोड़ दिए। माह रमजान मुबारक का जो माहौल था, आज वो माहौल हमारे मसाजिदों में देखने को नहीं मिलता। माह रमजान मुबारक के अंदर जो शौक और जज्बा था, वो आज माह रमजान मुबारक के बाद वो चीजें देखने को नहीं मिलती। तो मोहतरम हजरात, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी माह रमजान मुबारक के अंदर की जाती है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन माँ बाकिया 11 महीनों का भी रब है, वो माँ बाकिया 11 महीनों का भी वो रब है। तो मोहतरम हजरात, अगर हम अहदीस का मुताला करते हैं तो ये बात हमें मालूम होती है कि इबादत और बंदगी के अंदर सहाबा और सहाबियात का ये अमल था कि उसके अंदर हमेशा वो बाकी रखा करते थे और उस इबादत के अंदर हमेशा वो इख्तियार करते थे। एक हदीस मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। वअन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अब्दिन युसल्ली लिल्लाहि कुल्ल यौमिन 12 रकातन ततव्वुअन गैर फरीज़तिन इल्ला बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना। क्या कहते हुए सुना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा मोमिन, अगर कोई बंदी दिन में 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा अदा करता है तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत के अंदर एक बहुत बड़ा महल बना देते हैं। इसके राविया कौन है? इसकी राविया उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मैंने इस हदीस को सुना, क्या सुना? कि दिन और रात के अंदर 12 रकातें पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत के अंदर महल तैयार कर देता है। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर इन 12 रकातों से, इन 12 रकातों को मैंने कभी भी तर्क नहीं किया, इन 12 रकातों को मैंने कभी भी तर्क न कर दिया। हजरात जरा गौर कीजिए, सुन्नत मुअक्कदा का हाल ये है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर इन 12 रकातों को उन्होंने नहीं छोड़ा, तो फराइज का क्या अंजाम हो सकता है? फराइज की क्या कैफियत हो सकती है? तो बरे कैफ। फिर उसके बाद होता है, वो फरमाते हैं मा तरक्तुहुन्ना मुंज़ु समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, उस वक्त से लेकर आज तक मुझसे कभी भी ये 12 रकातें खत्म नहीं हुई, यहीं पर नहीं है। फिर उसके बाद हजरत अंबज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि जब से मैंने उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ये हदीस सुनी कि अगर कोई आदमी दिन और रात के अंदर 12 रकातें अदा करता है तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए महल, जन्नत में महल बना देता है। अंबज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर इन 12 रकातों को मैंने कभी भी नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि हजरत अंबज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया उनके शागिर्द अमर बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत अमर बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब से मैंने मेरे उस्ताद मोहतरम अंबज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब ये मैंने हदीस सुनी, फिर उसके बाद से लेकर आज तक मैंने कभी भी इन 12 रकातों को मैंने नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद हजरत अमर बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उनके शागिर्द नौमान बिन सालिम बयान करते हैं कि जब से मैंने मेरे उस्ताद अमर बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाते सुना, तो ऐसी सूरत में मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर इन 12 रकातों को मैंने नहीं छोड़ा। तो मोहतरम हजरात, कितने नस्लें हैं? 4 नस्लें हैं। और सुन्नत मुअक्कदा पर उनकी पाबंदी यह है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर इन 12 रकातों को उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। क्या ये अमल हम कर सकते हैं? सिर्फ हमने माह रमजान मुबारक के अंदर बड़ी पाबंदी के साथ में हमने तरावी की नमाज पढ़ी, बड़ी पाबंदी के साथ में हमारा कुरान मजीद से ताल्लुक था, बड़ी पाबंदी के साथ हम जिक्र अस्कार करते थे, बड़ी पाबंदी से हम कुरान मजीद पढ़ा करते थे। माँ बकिया 11 महीने क्या होता है मेरे भाइयों? माँ बकिया 11 महीने क्या होता है? समझ कर चलिए कि अगर 11 महीने उस माह रमजान मुबारक की कैफियत तुम्हारे दिलों के अंदर नहीं है तो मानकर चलिए 11 महीने के अंदर इसी तरह से तुम जिंदगी बसर करते हैं तो माह रमजान मुबारक के अंदर की जाने वाली इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल है।
اللہ رب العالمین کو تمہارا بڑا عمل پسند نہیں ہے، چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو لیکن اس کے اندر مداومت ہونی چاہیے، اور اس کے اندر ایسا ہونی چاہیے کہ ہمیشہ کی اس کے اندر ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جی آیا کر لیا اس کے بعد چھوڑ دیا. یہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے. محترم حضرات، ایک اور حدیث میں بیان کروں کیونکہ وقت ہوتا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ انہوں نے سنی. معراج سے جب واپس پہنچے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، اے بلال تم کیا عمل کرتے ہو؟ تمہارا عمل کیا ہے؟ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی بڑا عمل نہیں ہے. وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے کل معراج کرائی گئی، میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر تمہارے قدموں کی آہٹ میں سن رہا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا چھوٹا سا عمل یہ ہے کہ جب بھی میں مسجد میں قدم رکھتا ہوں، جب بھی میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد میں مسجد کے اندر بیٹھتا ہوں، اور جب بھی میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں میں وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت پسند آیا ہو اور تمہارے قدموں اور آہٹوں کی آواز کو میں نے سنا. تو محترم حضرات، آج ہمارا تعلق یہ ہے کہ ہم مساجدوں میں آتے ہیں لیکن تحیۃ المسجد پڑھے بغیر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل دیکھیے بہت چھوٹا عمل ہے، مختصر عمل ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے وہ بہت مختصر ہے، اور وہ ہمیشہ سے وضو سے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب کبھی بھی وہ مسجد میں آتے ہیں تو تحیۃ المسجد وہ ادا کرتے ہیں. یہ چھوٹا سا عمل، اور یہ عمل اللہ رب العالمین کو پسند آیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے ہاتھ کو اللہ رب العالمین نے سنایا. ایک اور بات بتا کر میں اپنے خطبے کو ختم کروں گا، اور یہ بہت خاص بات ہے. سید التابعین حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کے اندر یعنی 40 سال تک انہوں نے تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولیٰ کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی. تکبیر اولیٰ کے ساتھ انہوں نے 40 سال تک انہوں نے نماز پڑھی، اور ان میں سے 20 سال انہوں نے ایسی عبادتیں کی، ایسی نماز انہوں نے پڑھی کہ کسی نے ان کی گردن کو نہیں دیکھا. کسی نے ان کی گردن کو نہیں دیکھا. کیا مطلب یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں انہوں نے 40 سال تک نماز پڑھی، اور 20 سال ان میں سے ایسے ہیں کہ صف اول کے بڑے پابند تھے، صف اول کے پابند تھے، یعنی کہ صف اول میں جب کھڑے ہیں تو ایسی صورت میں وہ یا سامنے کسی کی گردن کو انہوں نے دیکھا، یعنی کہ صف اول کے اندر انہوں نے نماز کی پابندی کی. تو محترم حضرات، یہ وہ عبادت ہے جس عبادتوں کے اندر انسان کو ثابت قدم رہنی چاہیے. جس طرح سے ہم نے ماہ رمضان المبارک کے اندر عبادتیں کی ہیں، ماں بقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی اسی طرح سے ہمارے عبادتوں کا شوق ہونی چاہیے. تب جا کر اللہ رب العالمین کے یہاں ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اور ہماری عبادت کے اندر مداومت ہونی چاہیے اور ہمیشہ کی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جی میں آیا کر لیا ورنہ چھوڑ دیا. ایسے عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو کہنے زیادہ، سننے والے کو سننے زیادہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ماہ رمضان المبارک کے اندر جو عبادتیں ہم نے کی ہیں، اللہ رب العالمین ان عبادتوں کو تو قبول فرما دے. اللہ رب العالمین قیام اللیل کو قبول فرما دے، روزوں کو قبول فرما دے، ذکر و اذکار کو تو قبول فرما دے. اللہ رب العالمین جس طرح سے ماہ رمضان المبارک کے اندر عبادتوں کے اندر جو استقامت تھی، اللہ رب العالمین ما بقیہ 11 مہینوں کے اندر اسی طرح سے استقامت اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ما بقیہ 11 مہینے اسی طرح سے ہمیں عبادت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر رہے نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو جاری فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم ورب الحلیم.